بسم اللہ الرحمن الرحیم. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ آیت وما يضل به الا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. یضل به کثیرا، اسی سے گمراہ کر دیتا ہے بہت سو کو. یہ جو اوپر مثال دی تھی، وہ جو کافر کہا کرتے تھے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ کی کیا مراد ہے اس مثال سے، کیا مطلب ہے، توہین کے طریقے پر. تو اس کی بابت فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اسی مثال سے، اسی مثل سے یا اس آیت سے، بہرحال وہ بھی قرآن کی آیت ہی ہے. یضل بہ کثیرا، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت کر دیتا ہے. یعنی ایک جماعت جو ہے، یہاں کثیر کے معنی جماعت، اب وہ دوسری کے مقابل میں قلیل ہو لیکن بہت زیادہ تعداد اچھی خاصی، وہ بھی بہت کثیر جو ہے فی نفسہ ہی کثیر، گمراہوں کے مقابل میں ہدایت یافتہ قلیل ہے. لیکن یہاں جب دونوں جگہ کثیر آ گیا نا تو فی نفسہ ہی کثرت مراد ہے، یہاں مقابلہ مراد نہیں ہے. یضل بہ کثیرا، بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے اسی مسئلے کے بیان کرنے سے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ بیان کی، ان کی نظر میں اس کی توہین آتی ہے اور وہ پھر نبی کا اور اس آیت کا اور اس مسئلے کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں. اور جن لوگوں کی نظر میں ہدایت خدا کو کرنے میں ہوتی ہے، ان کے دل میں ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ خوب ہے، ٹھیک ہے، اس کی مراد اللہ جانتا ہے، ہم کو تو اسے مان ہی لینا چاہیے. جیسے اوپر گزرا ہم الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جو لوگ ایمان لے آئے وہ خوب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے. تو اکثر کو ہدایت کر دیتا ہے اور اکثر کو گمراہ کر دیتا ہے. اب یہاں اس کو یہ قصہ چلا تھا نا گمراہی کے متعلق، کہ وہ مسئلہ جبر قدر کا جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا، ہلکا تھا. تو اس کے متعلق مختصر بیان کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو سہولت ہو جائے. پہلے تو اس کے متعلق اختلافات آپ سنیں. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ بندے کو قدرت ہی نہیں ہے، بندے کو کسی قسم کی قدرت نہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بندے کو قدرت ہے لیکن اس کی قدرت سے یہ فعل نہیں ہوتے. دو جماعت، یعنی ایک وہ جماعت ہے جو یہ کہتی ہے بندے کو قدرت ہی نہیں ہے، ان کو جبریہ کہتے ہیں. ایک وہ جماعت ہے جو یہ کہتی ہے بندے کو قدرت تو ہے، قدرت تو موجود ہے، لیکن جب قدرت فعل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو فعل کا ایجاد اللہ کرتا ہے. یہ امام ابو الحسن اشعری اور ان کے تمام متبعین کا عقیدہ ہے کہ قدرت ہے لیکن قدرت مؤثر نہیں. مؤثر اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی تاثیر سے اس میں فعل پیدا ہوتا ہے. دو یہ تو مستقل جماعتیں ہو گئی. اب تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، تاثیر کرتی ہے، قدرت ہے لیکن قدرت فعل میں مؤثر ہے اضطراراً، اختیاراً نہیں، یعنی لازم ہے اس کو. جس وقت کے فعل کا سبب اور داعی پیدا ہوتا ہے، کسی فعل کے کرنے کا جب کوئی سبب پیدا ہوتا ہے تو اس سبب کے پیدا ہونے کے وقت قدرت اور وہ سبب مل کر موجب ہوتی ہے اس فعل کا، مختار نہیں ہوتی، ایجاب ہوتا ہے. یہ حکماء کا عقیدہ ہے اور ہمارے ہاں مسلمانوں میں سے امام الحرمین کا عقیدہ ہے. آپ نے خیال سنا یہ قدرت مؤثر ہے بندے کے فعل کے اندر لیکن یہ تاثیر اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے. یہ عقیدہ حکماء کا ہے اور مسلم جماعت میں سے امام الحرمین کا عقیدہ ہے جو امام غزالی کے استاد ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، بندہ اور خدا دونوں مل کر کرتے ہیں اس کا. یہ استاد اسحاق اسرائیلی کا عقیدہ ہے. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، فعل جو ہے اس کی جو حقیقت ہے وہ تو خدا پیدا کرتا ہے. جیسے نماز ہے
تو اس کی حقیقت وہ حرکت ہے. حرکت کو تو خدا پیدا کرتا ہے اور اس کی جو خصوصیت ہے جس کا نام نماز ہے اس کو بندہ پیدا کرتا ہے. دو باتیں ہوئی. یہ اشعری میں یہ تین اختلاف ہوگا. حنفیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان جو قصد مصمم کرتا ہے اس قصد مصمم میں بندے کی قدرت کو دخل ہے. تو بہت باریک باتیں ہیں, غور کریں. آپ لوگوں کو آواز پہنچ رہی ہو تو کہیں اور نہ اور قریب آ جائیں. آپ کی سمجھ آ گیا؟ علماء احناف کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان بندہ جو قصد مصمم کرتا ہے فعل کا, اس قصد مصمم میں بندے کی قدرت مؤثر ہے اور باقی افعال جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. اور وہ قصد مصمم جو ہے اس کے دو جماعتیں ہو گئی ہیں. امام صدر الشریعت نے تو یہ کہا ہے کہ وہ قصد مصمم بہت معمولی چیز ہے, اس کا نام حال ہے, نام رکھا ہے حال. حال اسے کہتے ہیں جو نہ موجود ہو نہ معلوم ہو, اور وہ بہت گھٹیا اور ضعیف سی چیز ہے. اگر بندہ اس میں تاثیر کر دے تو کچھ خدا کی قدرت کے یہ منافی نہیں. لیکن دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں, بلکہ وہ قصد مصمم ایک چیز ہے ضرور موجود, اس میں تاثیر کرتی ہے, وہ موجود ہے حقیقت. اور اس عقیدے کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بندہ قصد مصمم میں تاثیر کرتا ہے اور پھر قصد مصمم کے بعد جو اس لفظ کو اختراع کیا ہے اور حاصل کیا ہے لہما کا لفظ بول دیتے ہیں, تو وہ تو ایک بے معنی سی چیز. جزئی افعال جو ہیں, جزئی ادراکات موجودہ کرتا ہے تو ایک موجود کا قطعی خالق وہ ہو گیا, اگر معدوم ہے تو وہ لا شے محض ہے, قصہ ختم, مجبور ہو گیا. ہر صورت میں دقت ہے. اب میں آپ کو اس کی دقت کی وجہ بتاؤں گا کہ اس میں خرابی ادراکات کلیت, یہ ان کی کتاب کی عبارت ہے جو مجھے بہت عرصہ ہوا جب سمجھ میں آ جائے گا. بہرحال دلیلوں کا جواب بھی میں نے بتاؤں گا, دلیل صحیح ہے. یعنی کسی دلیل سے بھی انسان کا مجبور ہونا اس طرح سے ثابت نہیں ہو سکتا جیسے کہ راشے کی حرکت ہے. یعنی انسان جب راشے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس وقت جو میری معلومات میں اتنی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. آپ نے فہم. ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ بندے کو قدرت ہی نہیں ہے, مشہور جبریہ, اور جہمیہ, جہم ابن صفوان کے جو معتقد ہیں انہی کو جہمیہ کہتے ہیں, اور وہی جماعت جبریہ کہلاتی ہے. اور دوسری جماعت ابو الحسن اشعری کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ قدرت ہے مگر قدرت مؤثر نہیں ہے, بلکہ قدرت جب فعل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو اس تعلق کے بعد خدا کی عادت یہ جاری ہوئی ہے کہ فعل کو پیدا کر دے. یہ بات, اور باقی یہ تفصیل بیچ میں آئی. انہی کے عقیدے کے تین گروہ تھے, استاد اسحاق اور قاضی ابو بکر الباقلانی, ان کے یہ عقیدے جو ہے, اور امام الحرمین. امام الحرمین کا وہی عقیدہ ہے جو حکماء کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قدرت موجب فعل ہے, مختار نہیں, یعنی لازم ہے قدرت کو فعل. یہ لفظ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ اور تشریح کروں. یعنی جیسے سورج کو روشنی لازم ہے, اس طرح سے انسان کی قدرت کو جب اس کا داعی اور باعث پیدا ہو جاتا ہے فعل لازم ہو جاتا ہے, اختیار سے نہیں ہوتا. یہ حکماء کا عقیدہ ہے, اور مسلم جماعت میں سے امام الحرمین کا عقیدہ ہے. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے قاضی ابو بکر الباقلانی کی کہ یہ خصوصیت میں تاثیر کرتا ہے اور عمومیت میں نہیں کرتا, یعنی حرکت میں تاثیر نہیں. حرکت تو خدا کی مخلوق, جیسے چوری کی حرکت ہے تو چوری کی حرکت تو خدا کی مخلوق, اور وہ جو خصوصیت ہے اس کی حرکت کی وہ بندے کی مخلوق. یہ نماز کی حرکت خدا کی مخلوق, اور نماز پن جو ہے وہ بندے کی مخلوق. یہ اتنی تفصیل ہے, اتنے یہ گروہ, اتنی رائے یہ مجھ کو ملی ہے. یعنی میری معلومات میں یہ آئی ہیں. ممکن ہے کسی شخص کی کچھ اور رائے ہو یا کسی جماعت کی, وہ میرے علم میں نہیں. اب اس کے متعلق میں آپ کو, اب وقت کم ہے, اتنا بتاتا ہوں کہ یہ جتنی رائے نقل ہوئی ہیں یہ اول سے آخر تک سب غلط ہیں.
اس میں سے کوئی بات صحیح نہیں ہے. یہی وجہ ہے جو پیچیدگی کا یہ سبب بنا مسئلہ، اور اس پیچیدگی پر میں مطلع ہو گیا، ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ مسئلے کے اندر دقت اور پیچیدگی کیا ہے. مسئلے کے اندر دقت اور پیچیدگی یہ ہے کہ ایجاد کی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ مخصوص ہے اللہ کے ساتھ. وہ تو یہ چاہتی ہے کہ کوئی غیر موجد نہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ایجاد نہ کرے. یعنی ہوا کل علی مولا ہو، وہ تو خود اپنے مالک پر بھاری ہے، وہ دوسرے پر کیا گویا بوجھ ڈالے گا اور کیا اثر ڈالے گا. مطلب یہ ہے کہ ممکن، اور بندہ جو ہے وہ تو خود محتاج ہے اپنے وجود میں اس کی طرف، وہ دوسرے کو کیا وجود دے گا، یہ ہے ان کا. اور یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جو خود محتاج ہے وہ دوسرے کو کیا دے گا، یہ انہوں نے بیان کیا، یہ اصول بیان کیا. تو میں آپ کو وجہ دقت کی بتا رہا ہوں کہ اس میں دقت کیا ہے. اس کے اندر دقت یہ ہے کہ ایجاد کی خصلت جو ہے وہ خدا کے ساتھ خاص ہے، غیر اللہ میں وہ نہیں ہونی چاہیے. بس تو جبریہ اور اہل سنت کی جو بڑی جماعت ہے ان کی نظر اسی طرف گئی کہ خالق خدا ہی ہونا چاہیے، غیر اللہ نہیں. هل من خالق غیر اللہ ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ یہ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا نا، آپ نے خیال فرمایا. یعنی دقت کی وجہ بتا رہا ہوں. تو یہ ہے. اب دوسری صفت اس کی عامل ہونے کی ہے، امر کی، کہ وہ حکم کرتا ہے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. تو یہ امر جو ہے یہ اس بات کو چاہتا ہے کہ جس کو حکم دیا گیا ہے وہ اس قابل ہو کہ اس امر کو بجا لا سکے. اگر وہ بجا نہ لا سکا تو پھر وہ امر ہی بیکار ہو جائے گا. تو امر یہ بات چاہتا ہے کہ بندہ قادر ہو، اور ایجاد یہ بات چاہتا ہے کہ بندہ مجبور ہو. یہ دو دقتیں، بس اس دقت سے نکل نہیں سکی جماعت اب تک. آپ نے خیال فرمایا. یعنی الہیت اب دوسرے لفظوں میں، یعنی اللہ پن تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہی خالق ہو، اور رسول یہ بات چاہتا ہے کہ بندہ قادر ہو، کیونکہ ورنہ رسول کا حکم جو ہے بیکار ہو جائے گا. رسول یہ کہے گا یہ کر یہ نہ کر، تو یہ جب ہی کہہ سکتا ہے کہ جب وہ اس میں کرنے کی قابلیت ہو، اور نہیں کیسے کہہ سکتا ہے. تو رسالت کا تو تقاضا یہ ہے کہ بندہ قادر ہو، اور الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ مجبور ہو. اب اس کے فطرت کو دیکھیے، فطرت کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیے. یعنی اگر آپ ارادے کی طرف نظر ڈالیں گے تو آپ اس کو بے ارادہ پائیں گے، اور فعل کی طرف نظر ڈالیں گے تو اسے بے ارادہ پائیں گے. یعنی فعل تو ارادے سے ہو رہا ہے اور ارادہ بے ارادہ ہو رہا ہے. یہ دقت ہے. آپ نے خیال کیا نا، تو ادھر کا رخ دیکھتے ہیں آپ تو مجبور ہے ارادے پر، ادھر دیکھتے ہیں تو مختار ہے ارادے. آپ نے خیال کیا نا. اب اگر غور کر کے دیکھتے ہیں تو بداہت کی طرف اگر آپ نظر ڈالیں تو بدیہی علم تو یہ بات چاہتا ہے کہ بندہ مختار ہو، کیونکہ اس کا علم انسانی کو نہیں بلکہ جانور تک کو ہے. انسان کے مختار ہونے کا علم جانور تک کو ہے. یہ پتھر کے ٹکڑے پڑے رہتے ہیں، کتا ان پر بیٹھا رہتا ہے، مونگتا رہتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور بالکل نہیں ڈرتا. اسی پتھر کے ٹکڑے کو اگر آپ ہاتھ میں اٹھا لیں تو اس پتھر کے ٹکڑے سے ڈرتا ہے. یہ وہی تو ٹکڑا تھا جس پر وہ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت وہ عالم جبر میں تھا، اب عالم اختیار میں آ گیا. کتا سمجھتا ہے نا یہ پتھر اٹھاتے ہی بھاگتا ہے. یاد رکھو اگر کہیں بھونکے تو جھوٹ موٹ ویسے ہی زمین پہ ہاتھ ڈال کے کچھ اٹھاؤ وہ بھاگے گا جب چاہو. میں نے بڑا اس کا تجربہ کیا ہے. بھبک کیا آتا ہے اور جلدی سے یوں ہاتھ ڈالا اور وہ بھاگا. تو اسے سمجھا کہ غیر اختیاری چیز اختیار میں آئی. وہ ڈرتا اختیار سے ہے کیونکہ جبر کے عالم میں تو اس پر وہ بیٹھا ہی رہتا تھا. جب پتھر مجبور تھا، ٹکڑا سنگریزا تو پڑا ہوا تھا نا، تو وہ مجبور تھا. وہاں کتا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس سے نہیں ڈرا. وہ یہ لکڑی رکھی ہوئی ہے کتے کے آگے رکھ دیجیے، نہیں ڈرنے کا لکڑی سے. وہی لکڑی اگر آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو اس لکڑی سے ڈرنے لگے گا. تو لکڑی تو دونوں جگہ ایک ہی تھی. فرق عالم کا ہوا، وہ عالم جبر میں تھی، یہ عالم اختیار میں ہے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان مختار ہے. بداہت یہ کہہ رہی
اور نظری دلائل یہ بات بتا رہے ہیں کہ انسان مجبور ہے، دونوں کا مقابلہ ہوگا. اور خود نظر کے دو پہلو ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ ابتدائی نظر جو ہے وہ اختیار پر دلالت کر رہی ہے، اور انتہائی نظر جو نتیجہ ہے وہ جبر پر دلالت کر رہی ہے. تو میں نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے، کوئی 100 صفحے پر لے لیجیے، اور ہر پہلو سے تعارض ہے، ہر جگہ مقابلہ ہے. طرف ہے قرآن شریف کی آیات دیکھ لیجیے. آدھا قرآن اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انسان سولان مختار ہے، آدھا قرآن اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ انسان مجبور ہے. آپ نے خیال دونوں قسم کی آیتیں موجود. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین کے کل آدمی ایمان لے آتے. مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نفس کی، کسی شخص کی مجال نہیں ہے کہ بغیر اذن الہی ایمان لے آئے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت کر دیتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. جگہ 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 یہ سب جبر پر دلالت کر رہے ہیں. دوسری قسم کی آیتیں مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، ان کا کیا بگڑتا، ان کا کیا جاتا جو وہ ایمان لے آتے. مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا، ان کا کیا جاتا جو وہ ایمان لے آتے. مَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کس نے منع کر دیا لوگوں کو ایمان لانے سے ہدایت کے آنے کے بعد؟ معلومات کوئی معنی نہیں. انا تصرفون، کدھر چلے جا رہا ہو؟ انا توفکون، کدھر بہ کے جا رہا ہو؟ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، سمجھ لو کہ اللہ جو ہے حائل ہو جاتا ہے انسان کے اور اس کے دل کے درمیان. یہ جبر پر دلالت کرتا. بہرحال دونوں قسم کی آیتیں کثیر موجود ہیں. تو دونوں، ایک سے جبر ظاہر ہو رہا ہے، ایک سے قدر ظاہر ہو رہا ہے. اسی طرح عقلی دلائل میں برابر تعارض ہے، ایک سے جبر ظاہر ہو رہا ہے، ایک سے قدر ظاہر ہو رہا ہے. اور ہر گروہ نے ایک اپنے اپنے مذہب کے مطابق آیات اور دلائل کو چن لیا. اور بعض لوگوں کو تو اتنا غلو ہے کہ ان کو اپنے دلائل پر اتنا فخر ہے کہ انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ سارا عالم مل کر اگر جمع ہو جائے تو ان دلیلوں کا رد نہیں کر سکتا. میں نے ان دلیلوں کا رد کر دیا، جب بھی موقع ہوگا میں بیان کروں گا. غلط ہے، اس لیے کہ دونوں طرف سے حق ہیں. بات یہ ہے کہ دونوں باتیں حق ہیں، اس لیے ایک طرفہ چیز کو حق کہنا یہ غلطی ہوئی ہے، یہ نہ حق ہے. تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ سب مذہب غلط ہیں، اور صحیح رائے میری یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں حق ہیں. وہ ذو جہتین چیز ہے، ذو جہتین چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے. جسم جو ہے 6 جہتوں میں گھرا ہوا ہے. آپ نے خیال کیا نا، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے 6 جہتوں میں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ 4 جہتوں میں پیدا کر دے. جیسا کہ سطح کو پیدا کیا، سطح کی 4 جہتیں ہیں نا، یہ ایک یہ ایک یہ ایک یہ. اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 2 جہتوں میں پیدا کر دے، جیسے یہ خط ہے. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک ہی جہت میں پیدا کر دے، جیسے یہ نقطہ، یہ سارا عالمی نقطہ پیدا ہو جائے. نہیں سمجھا؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر جہت کے پیدا کر دے، جیسے تمام روحانیات کی ان کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا، خدا کی طرف اور تمام روحانیات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ یہ خدا ہے، یہ روح ہے. تو اللہ تعالیٰ میں ان تمام یہ جتنی چیزیں یہاں ہمارے سامنے موجود ہیں، انہی صنفوں کو ہم سامنے رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر بھی قادر، اس پر بھی قادر، اس پر بھی قادر. تو اللہ تعالیٰ ذو جہتین، 2 جہت والی چیز پیدا کر دے جس کی 2 جہتیں ہوں. کیا یعنی وہ قادر بھی ہو، مجبور بھی ہو، کوئی حرج نہیں. خدا قادر ہے اور دونوں قسم کی آیتیں اس پر دلالت کر رہی ہیں. تو حق بات یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، کہ مجبور بھی ہے اور قادر بھی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجبور ہے، اس عالم کے اندر حکم نہیں دیا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو. اب یہ چیز سمجھنے کی ہے. جہاں مختار ہے وہاں پیدا نہیں کیا، وہاں وہ اپنے قدرت سے پیدا کر رہا ہے. جہاں بندہ اپنی قدرت سے فیل کر رہا ہے
اس جگہ تو وہ مکلف ہے، اور جہاں وہ پیدا نہیں کر رہا مجبور ہے اس جگہ وہ مکلف نہیں ہے۔ اصل حل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو بالکل نئی بات ہے، اور اس کی تفصیل کروں۔ مطلب یہ ہے ابھی بیان میں سمجھانے کی، باقی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہدایت کا کرنے والا، وہی سمجھانے والا، انسان کے بیانی جو ہے وہ تو ظاہری اعلیٰ ہے۔ میں نے آپ کو دقت بتا دی نا، دقت تو کم سے کم سمجھ میں آئی نا کہ اس مسئلے میں دقت کیا ہے۔ دقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی، خدا کی ایک صفت چاہتی ہے مجبور ہونے کو اور ایک صفت چاہتی ہے مختار ہونے کو، اور خدا کی دونوں صفتوں میں سے کسی ایک کا انکار کیا نہیں جا سکتا۔ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ تو اب جو لوگ گمراہی میں پڑ گئے انہوں نے کسی ایک کا انکار کر دیا یا دونوں کا انکار کر دیا، اور وہ گمراہوں کے فرقے بنے۔ تو کسی فرقے نے تو ایجادی کا انکار کر دیا جیسے دہریہ اصحاب وقت اتفاق، سمجھ آ گیا نا؟ کسی فرقے نے امر کا انکار کر دیا، جنہیں تکلیف جو ہے اور شریعت جو ہے وہ باطل ہے، شرائع سے ختم کر لی۔ یہ تمام گمراہیوں کا سبب یہ مسئلہ بن گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ دونوں باتیں حق ہیں، خدا تعالیٰ جو ہے 16 آنے خالق ہے اور خدا تعالیٰ 16 آنے عامر ہے، اپنے بندوں پہ یہ کر اور یہ نہ کر۔ اب ان دونوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، سمجھا گیا نا، کہ وہ قادر ہے۔ امر سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ قادر ہے، اور حسن و قبح، مدح و ذم، ثواب و عقاب، یہ سب اس کے قادر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ یعنی کسی فعل کا اچھا یا برا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ اس کا کرنے والا جو ہے قادر ہے، کیونکہ مجبور کے فعل کو اچھا یا برا نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی جس کا ہاتھ راشے سے ہل رہا ہے اس کی اس حرکت پر کوئی اعتراض نہیں کرنے کا کہ یہ بڑا نالائق اور برا آدمی ہے، لیکن جس کا ہاتھ کسی کی جیب میں پڑ رہا ہے اس حرکت کو سب برا کہیں گے کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، غاصب ہے، جیب کترا ہے۔ نہیں سمجھا آپ؟ حرکت دونوں جگہ ہے، وہ حرکت قابل مذمت ہے، یہ حرکت ناقابل مذمت ہے اور ناقابل مدح ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ تو جبر کی حالت میں تو مدح ذم ختم ہو جاتا ہے، ثواب و عقاب، جزا و سزا سب ختم ہو جاتی ہے، یہ فرق۔ اور قدر کی حالت میں یہ سب ثابت ہو جاتے ہیں، وہ الوہیت کی ضد پڑتا ہے، ان کے خاصہ خداوندی ہے کہ اس کو پیدا کرنا۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دوں، مختصر سی دلائل ان کے وقت نہیں ہے جو بیان کروں، اور نہ ان کا رد کر سکتا ہوں کیونکہ ٹائم اب نہیں رہا۔ آپ اس بات کو غور کر لیں کہ یہاں حل اس کا ہے کیا؟ حل اس کا یہ ہے کہ انسان بندہ قادر بھی ہے اور مجبور بھی ہے، اور جس حیثیت سے مجبور ہے اس حیثیت سے وہ مکلف نہیں ہے، اور جس حیثیت سے وہ مکلف ہے اس حیثیت سے وہ مختار ہے اور قادر ہے۔ تو اس کی صورت کیا بنے گی؟ اب اسے چسپا کرنا ہے کہ پھر وہ خدا کی خالقیت باقی رہے اور یہ بھی قادر رہے، جبھی تو ہوگا نا کام۔ اس کی تدبیر کرنی چاہیے۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ، پہلے ایک اصول آپ سمجھ لیں، ایک بڑی باریک بات ہے جس میں تمام فلاسفہ اور علماء سے غلطی ہوئی ہے اور دنیا کے لوگوں میں، مثلا جیسے یہ سامنے سبز پتا ہے، آپ دیکھیے سامنے سبز پتا نظر آ رہا ہے نا، تو یہ سبزی اللہ نے پیدا کی ہے نا، یہ نہیں؟ تو یہ سبزی جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کے اندر سمجھنے میں مغالطہ ہو رہا ہے۔ سبزی نہیں پیدا کی بلکہ پتے کو سبز پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے پتا پیدا کیا ہو اور پھر اس میں سبزی پیدا کی ہو، پتے کا پیدا کرنا الگ ہو اور سبزی کا پیدا کرنا الگ ہو، یہ نہیں ہے واقعہ، یہ مغالطہ ہوا ہے، اور اس بنیاد پر سینکڑوں شبے ہوئے ہیں لوگوں کو۔ یعنی اللہ خالق ہے سبزی کا یا نہیں، دودھ کی سفیدی کا اللہ خالق ہے یا نہیں، لیکن سفیدی حقیقت میں نہیں پیدا کی اس نے، نہیں سمجھ آیا، بلکہ دودھ کو سفید پیدا کیا۔ دودھ کا پیدا کرنا ہی سفید کا پیدا کرنا ہے، نہیں سمجھا آپ؟ درخت کا پیدا کرنا ہی سبز کا پیدا کرنا ہے، آگے سورج کا پیدا کرنا ہی اس کا روشن پیدا کرنا ہے، آگ کا پیدا کرنا ہی اس کا گرم پیدا کرنا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ پہلے آگ کو پیدا کیا پھر گرمی کو پیدا کیا اور گرمی پیدا کر کے اس گرمی کو آگ کے ساتھ چسپاں کر دیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مرتبہ اول میں آگ جب سے آگ ہے، جس وقت سے وہ پیدا ہو رہی ہے اسی وقت سے وہ حال ہے، جس وقت سے سورج ہے اسی وقت سے وہ روشن ہے، جس وقت سے وہ پتا ہے اسی وقت سے وہ سبز ہے یا زرد ہے یا جو بھی کچھ ہے، جس وقت سے دودھ ہے اسی وقت سے وہ سفید ہے. اگر آپ تو یہ جتنے افعال اضطراری ہیں بالکل یہی کیفیت اختیاری افعال کی ہے. یعنی اللہ اگر فعل کو نکال دیں گے تو فاعل بچے گا کیا؟ حرکت اور سکون کو آپ کھینچ ڈالیے، الگ کر دیجیے، تو کہاں بچی؟ کیا چیز بچی؟ وہ جو چیز بچے گی وہ بندہ کہلانے کی یا انسان کہلانے کی وہ مستحق کب ہے؟ جیسے سبزی کھینچتے ہی یا سفیدی کھینچتے ہی وہ دودھ کہلانے کا مستحق کب ہے؟ یا حرارت کھینچتے ہی آگ کہلانے کا مستحق کب ہے؟ یا روشنی کھینچتے ہی سورج کہلانے کا مستحق کب ہے؟ اسی طرح فاعل اپنا فعل جو ہے، فعل سے جب اس کے قطع نظر کریں گے اور فعل کو نکال ڈالیں گے تو جو چیز باقی بچے گی وہ فاعل کب کہلائے گی؟ وہ بندہ کب کہلائے گا؟ یہ اصل میں مغالطہ ہوا. آپ نے خیال فرمایا یہ دھوکہ ہے، بہت حکما کو یہ دھوکہ لگا اور اسی میں ہمارے علماء بھی پھنس گئے. کیا ہو یہ دقت یہ نہیں، بلکہ جو شے پیدا کی ہے وہ میں اس فعل کے ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، فعل الگ ہے ہی نہیں. فعل میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ الگ ہو. تصور کرو آپ حرکت کا بغیر متحرک کے، یعنی کوئی شے نہ ہلے اور ہل نہ ہو، یہ خیال کرو. تصور میں آتی ہے یہ چیز؟ نہیں آتی. سبزی تصور میں آتی ہے، نیم کی پتی کو آپ کہہ رہے ہیں نا سبز ہے، تو اس کی سبزی کا آپ تصور کریں بغیر پتی کے، نہیں آتی. خیال آتی ہے؟ نہیں آتی. یہ کالی ٹوپی ہے آپ کی، اس کالک کا تصور کیجئے آپ بغیر کالی ٹوپی کے، بغیر کالے کے یا بال کا، نہیں آ سکتا. بلکہ جو بال ہے وہی کالا، ایک ہی ہے. خارج میں ایک ہی چیز ہے. یہ عقل و خیال جو ہے تین ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیتی ہے. اسی وجہ سے تو عقل معیوب ہے کہ یہ واقعے کے خلاف فعل کر رہی ہے. کہ دودھ اور سفید اور ہے، دودھ سفید ہے، یہ حکم لگا رہی ہے نا، یہ فعل غلط ہے اس کا. اب سمجھ رہے ہیں نا؟ تو واقعے میں تو دودھ ہے، بس دودھ ایک شے ہے، حقیقت تو اتنی تھی. اب اس نے کہا دودھ اور سفید ہے. اب سفیدی کو اگر کھینچے آپ تو دودھ کہاں رہا؟ تو ادھر تو لیا پورا اور ادھر حکم دیا سفیدی کا. نہیں سمجھا؟ چیز میں سفیدی کے لے کے اس پہ حکم دیا سفیدی کو. آپ نے خیال کیا؟ وہ اسی میں تو غلطیاں ہوتی ہیں نا. وہ نبی آن کی اصلاح کرتا ہے کہ یہ غلطی یہ غلطی یہ غلطی. وہ عقل جو ہے صحیح نہیں ہے، تصور صحیح نہیں ہے، کھینچنا صحیح نہیں ہے، کشید جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. عقل غلط کرتی ہے برابر. عقل کا کام ہی غلط کرنے کا ہے، نبی کا کام ہی اصلاح کرنے کا ہے. وہ صحیح باتیں بتاتا جاتا ہے اس طرح کر، پہلے تربیت دیتا ہے پھر اس کی مشق کرا کے اور چھوڑ دیتا. آگے نا کے خیال تو اللہ تبارک و تعالی بندے کا خالق ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ بندے کی جتنی خصلتیں اور فعل ہیں وہ بندے کے اندر ہیں. بندہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر ان فعل اور خصلتوں کے. تو بندے کا پیدا کرنا ہی در حقیقت ان خصلتوں، عادتوں، فعلوں کا پیدا کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو کس طرح پیدا کیا؟ بندے کو اپنے افعال میں تاثیر کرتے ہوئے پیدا کیا. اب سمجھ گئے؟ تو خدا خالق ہی رہا اور یہ بندہ زمین. اور جزا و سزا جو ہے وہ اس عالم میں ہے جہاں تاثیر کرتے ہوئے پیدا کیا. آپ سمجھ گئے نا؟ بندہ جس چیز میں تاثیر کر رہا ہے اس نیچے کے عالم میں ہے، اور جہنم اور جنت اور یہ جزا و سزا اور حسن و قبا ایجاد کے عالم میں وہ چیز ہی نہیں ہے. ادھر کی لائن خالی ہے. یہ ہے صحیح ہے. اب یہ پہنچا ذہن آپ کا؟ اگر پہنچ گیا تو بہت اچھا ہے، اور نہیں پہنچا تو پھر میں اور وضاحت سے بیان کروں گا اور اس کے بعد دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالے. آپ سمجھے؟ یعنی جس طرح اس نے آگ کو جلاتا ہوا اور سورج کو روشن کرتا ہوا پیدا کیا. نہیں سمجھا؟ سورج کو نہیں پیدا کیا بلکہ سورج کو روشنی دیتے ہوئے پیدا کیا ہے. اسی طرح بندے کو فعل کرتے ہوئے پیدا کیا، بندے کو اپنے فعل میں تاثیر کرتے ہوئے پیدا کیا. تو خدا کی خالقیت بھی کہیں نہیں گئی اور بندہ قادر کا قادر ہی رہا 16 آنے اپنے عالم میں. نہیں سمجھا؟ اور وہ 16 آنے اپنے عالم میں قادر رہا. آپ کے خیال میں آتی؟
اب بندہ جو فعل کر رہا ہے وہ سب اس کی مشیت کے اندر ہے. یعنی آپ کہو کہ ایسا فعل بندہ کر سکتا ہے جو خدا نہ چاہے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے بندہ تو کرتا ہی وہی فعل ہے جو وہ چاہ رہا ہے. نہیں سمجھا؟ آپ کا ذہن نہیں پہنچا؟ مثلا میں نے کہا میں نماز پڑھوں اور یہ فعل کیا تو یہ وہی مشیت ہے. یعنی مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے میں نماز کے فعل کو پیدا کرتے ہوئے میں اس فعل کو خدا نے پیدا کر دیا. اب سمجھنا ہے؟ بالکل والو وہ یہ اس کا حل ہے صحیح کہ بندے کو فعل میں تاثیر کرتے ہوئے ہر فاعل کو اپنے فعل میں تاثیر اختیاری اور اضطراری کرتے ہوئے پیدا کیا. کل آگ کو تاثیر اضطراری کرتے ہوئے پیدا کیا, بندے کو تاثیر اختیاری کرتے ہوئے پیدا کیا. تو خدا خالق رہا اور بندہ سولانے قادر رہا. سمجھ آ گیا نا؟ اور وہ جس عالم میں وہ قادر ہے اسی کے برابر جو فلیٹ ہے وہی جزا کا ہے. نہیں سمجھا آپ؟ وہ جس طرح اس کو پیدا کیا اسی طرح اس کو پیدا کیا. وہ اوپر کی چیز میں نہیں ہے تاکہ یہ لازم آئے کہ اس کا قصور کچھ نہیں ہے اور پھر اس کو سزا دی نہ, بلکہ جس عالم میں وہ قادر ہے اس عالم میں قطعی وہ خالق بھی ہے اور قادر بھی ہے اپنے فعل کا. لفظ خالق اس کے لیے نہیں استعمال ہوگا, مؤثر موجد قادر جو چاہے لفظ بولو, کیونکہ خالق کے لفظ کی اجازت نہیں دی شریعت نے بولنے کی. آپ نے خیال ہونا ہے نا؟ اور اسی کی وہ جزا پا رہا ہے. وہ مجبور کو نہیں دی جا رہی بلکہ مختار کو سزا اور جزا دی جا رہی ہے. ذہن بیٹھ گیا نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, سمجھ میں آ جائے. بس اب کافی ہو گیا, 1.5 گھنٹہ بہت کافی مضمون ہے. اب میں اور زیادہ وضاحت ہوگی تو انشاءاللہ اگلے سال کو. اب آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سبحان الذی خلق الازواج کلها. اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يرجع السلام وحينا ربنا بالسلام وصلى على السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على نبينا ومرشدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسألك اليقين, اللهم انا نسألك اليقين, اللهم انا نسألك اليقين, اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.